جی وہ جو جنت میں چھٹے آسمان پہ جو نہریں ہیں نیل اور فرات، تو میں نے اس کے بارے میں ایک دو حدیث مطلب جو مجھے جن کا جنت میں علم ہے. نہیں چھٹے آسمان، جنت کے کوئی جی آسمان سوری کی سوری لسٹ نہیں وہی ہونا، بس ہمارے وہی آسمان جنت کے ہمارے آسمان جو ہے نا، آسمان. وہ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، کسی اور دن بتاؤں گا. ٹھیک. اس کا میں نے جو حدیث پڑھی تھی نا، تو اس میں یہ تھا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو دو نہریں ہیں وہ باطنی ہیں اور وہ جنت کی نہریں ہیں، اور دو جو ہیں ظاہری وہ نیل اور فرات ہیں، مطلب وہ دنیا میں جا رہی ہیں. تو آپ نے ایک ویڈیو میں دو کسی اور کا نام بھی لیا تھا کہ وہ بھی چاروں ہی دنیا میں ہیں. ایک تو مجھے اس بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی. جی چار اور ہیں حدیث الگ، اور بھی حدیث ہے نا. ٹھیک ہے. جی سر، تو آپ نیل اور اس کے فرات بارے تو میں آپ نے پڑھ لیا معراج کی حدیث میں کلیئرلی ذکر جی. ہے. میں اس دریا کا نام بھول رہا ہوں، وہ اب خشک ہو گیا ہے، وہ عراق اور سعودی عرب کے بیچ میں ہے. میں نکال دوں گا آپ کو. آئی ول پوسٹ اٹ ان دا کامنٹس. آئی ول ٹیل محسن، اٹس ا ویری اوکے. فیمس. اور ایک اور کوشچن بھی تھا. جی وہ جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا، ان کی نا کافی مطلب پہلے میں نہیں دیکھتی تھی ویڈیوز، تو اب اکثر بار بار آتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. وہ جو صحابہ کے بارے میں جس طرح بات کرتے ہیں، تو میں بہت کنفیوز ہو چکی ہوں اس بارے میں، سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے تب جن صحابہ کا آپس میں اختلاف بھی تھا یا جو کچھ تھا، تو جس طرح وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے، تو کیا ہمیں اب یہ بات کرنی چاہیے یا ہمیں اب اپنا دیکھنا چاہیے؟ یہ بہت کنفیوژن ہے اس بارے میں. باقی کے جو ٹاپکس وہ بتا رہے ہیں وہ تو پڑھے نا، اس وجہ سے ان کو چھننا نہ بند کر دینا. میری رائے یہ ہے کہ یہ ایسا موقف، یہ ایسی تفصیل، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا، سوائے اس کے کہ جو یہ اگر وہ اینگل آپ پکڑ لیں، اور جو اینگل ٹھیک پکڑتے ہیں وہ آئی ہوپ یہی اینگل پکڑتے ہیں. میں نے ایگزیکٹلی جملہ ان سے نہیں سنا ہوا کہ جو جمل اور صفین نہروان کی لڑائیاں ہیں، جس میں بھی اللہ کے نبی اسلام نے ڈائریکٹ حضرت علی بن ابی طالب کے اوپر حدیث ڈائریکٹ ارشاد فرمائی ہے کہ ٹرانسگریسرز ول کم اگینسٹ یو. اوکے. اینڈ ایک حدیث میں نبی اسلام کو انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، میں اتنا بدقسمت کہ ام المومنین کہ میں اگینسٹ نبی آزماؤں گا. نبی اسلام نے کہا بالکل نہیں، تم بدقسمت نہیں ہو، مگر جب یہ وقت آئے تو میری اس زوجہ کو باعزت گھر پہنچا دینا. ٹھیک. اور بنو رکیں بیٹا، نہیں سنیں میں اب سوال کا جواب پورا سن لیں. یہاں تک ایمان ہمارا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ آج جمل ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے یا ہم تو نہیں حصہ لیتے، کیونکہ یہ ہمارا مسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج جمل تو نہیں ہونی، ویسے میں بتا رہا ہوں اس وقت تو ہوئی تھی نا. تو تمام تر مسلمانوں کو یہ حدیث سے کلیئرٹی مل گئی ہوئی ہے، تمام اہل سنت اور اہل تشیعوں کو پتا ہے تمام تر کہ یہ حدیث بہت کلیئر لٹمس ٹیسٹ تھا کہ جو اس وقت علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس بندے کے لیے. اور اس کی مثال بھی بخاری میں ڈائریکٹ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ ہے. حضرت طلحہ نے جب علی بن ابی طالب سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مطلب ہی وانٹڈ ٹو ریکنسائل اینڈ ہی سیڈ کہ تم غلط ہو، تو حضرت علی بن ابی طالب نے پھر حدیث سنائی ہے والی کہ طلحہ تجھے یاد نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا. اور طلحہ نے اسی وقت رجوع کیا اور رجوع کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے علی بن ابی طالب کے ایک بندے نے آ کے، جن کو نہیں پتا تھا کہ حضرت طلحہ رجوع کر چکے ہیں، وہ ایفیشنسی مارنے کے لیے حضرت طلحہ کو اس نے شہید کر دیا. اور کہتا ہے آگے کہ میں نے طلحہ کو شہید کر دیے تھے. اس وقت پہلے تو وہ دوسری طرف سے لڑے تھے، تو علی بن ابی طالب نے کہا تجھے دوزخ مبارک ہو. خود سوچیں، اس طرح نہیں تھا کہ جی میں نے اس مصحابی کے خلاف جانا ہے تو میں جنتی ہو گیا تو میں نو ایسے نہیں تھا. حضرت علی کی اپنی فوج کا بندہ تھا جس کو حضرت علی نے ڈائریکٹ حدیث سنائی، تجھے دوزخ مبارک ہو کہ تم کسی اور وجہ سے آئے ہوئے ہو، اللہ کے لیے نہیں آئے ہوئے. اللہ کے لیے آئے ہوتے تو اس طریقے سے نہیں کام ہوتے. بہرحال یہ یہاں تک میں نے کیوں بتایا تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ بھیا اس وقت کے معاملات اگر ہمارے تک ٹرکل ڈاؤن ہوں کہ ہاں اس حدیث پہ ایمان ہے، ہاں جی بالکل ایمان ہے. جو علی بن ابی طالب کو حق میں نہیں مانتا اس کا ایمان پہ شک آ گیا اس حدیث سے، بس یہاں تک کہانی ختم. اب تفصیل میں جائیں نہ جائیں یہ وقت کی ضرورت ہوگی. اس وقت میرے اپنے خیال سے ایسی کوئی ضرورت نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ کفار سے ہے، غیر مسلموں سے ہے. بڑی سوچ جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بونا سی سوچ ہمارے اوپر حاوی ہے، جو کہ ویسٹ سے آ رہی ہے، ویسٹرن یورپ سے آ رہی ہے. وہ والی فیسنیشن جو کہ یورپ سے آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، اس کے تابع جو ہمارا یوتھ آ رہا ہے وہ 95% یوتھ ہے. 5% یوتھ کو تو اسلام کا پتہ ہے خالی. اس کے اندر بھی 5% کے اندر ہم نے یہ بحثیں کھول دی ہوئی ہیں کہ علی بن ابی طالب حق پہ تھے یا امیر معاویہ. انہی 5% نے تو باقیوں کی سوچ بنانی ہے. جو 95% جن کو اسلام کا الف نہیں پتا، وہ صرف یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کو صرف بیونسے، ریانا اور کارڈیشینز کا پتہ ہے.
ان کو رچرڈ ڈاکنز اور ہاکنز کی باتوں سے مزہ آ رہا ہے. ان 95% کو تو پتہ ہی نہیں اسلام کو, انہوں نے کبھی زندگی میں نے ایک احباب نے مجھے دعوت دی ہوئی تھی لاہور میں ان کے گھر ڈنر پہ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا اور میں نے سمجھا تھا اس وجہ سے بلایا کہ کوئی دین کی بات کرنی ہے, مگر انہوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میرے والد صاحب کی ایک غزل کے اوپر بحث ہو رہی تھی, مشاعرہ تھا, انہوں نے ارینج کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ چاہ رہے ہیں آپ بھی آ کے ایک غزل سنائے نا. میں نے ابھی تک یہ مفروضہ رکھا ہوا تھا, 40-50 بندہ بیٹھا ہوا تھا, بزرگان سارے, گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر بھی تھے 6 اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ادیم ہاشمی کے بعد اب ہمارا خیال ہے کہ تم اب اس مسند پہ آؤ, تم بھی شاعری کرو, کرتے ہو؟ میں نے کہا کرتا ہوں, مگر وہ تو ظاہر ہے میرا کام نہیں ہے, اس پہ وقت لگانا پڑتا ہے, سوچ بڑی ضروری, بہت گہری سوچ میں جانا پڑتا ہے اچھے شعر لکھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تو پھر کیا کرتے ہو آج کل تم؟ میں کسی اور قسم کی شاعری کر رہا ہوں جس میں لوگوں کی سوچ ڈیولپ کی جائے. اچھا تو کیا کدھر کرتے ہو؟ 50 کے 50 بندے وہ تھے کہ جن کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اسلام کے یہ دائی جتنے بھی اس وقت کیا کام کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے 70 سال کے بزرگان. اور پھر میں نے کہا آپ نے نام سنے نہیں ہوئے ان لوگوں کے, یہ جو ڈاکٹر اسرار ہیں؟ میں نے کوئی نام سنا ہے. اور ایک نے بولا کہ وہ مولانا اسرار, وہ جو پیٹ تک داڑھی آتی ہے ان کی ہے نا. اسے نہیں ہے, نہیں وہ بلیک کیپ پہنتے ہیں. اس طرح کی بحث شروع ہو گئی, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کہیں اور گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر ظاہر ہے مجھے یوز کا تو پتہ ہے نا, میں تو سکولز اور کالجز میں ہوں ہر وقت. ان کو وہ تو نہیں جانتے ہیں محمد علی مرزا, طارق مسعود, اشرف علی تھانوی, احمد رضا بریلوی, مولانا مودودی, سید قطب. ان کو کیا پتا؟ ان کو یہ پتا ہے ٹام کروز کی فلم کب آنی ہے, ان کو یہ پتا ہے اس وقت کون سی لپسٹک کا ریٹ کیا چل رہا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ کریئر میں پیسے کتنے, جیف بیزوس کتنے $1 بلین آج لوز کر گیا. ان کو یہ پتا ہے کہ فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ اے جاب ان وٹ کمپنی, وٹ انڈسٹری. یہ باتیں ان کی. 95% یوتھ نہ لبرل ہے نہ کنزرویٹو ہے. دے آر سیلف سینٹرڈ, دے آر لوکنگ ایٹ دا اوور آل بگر فیسنیشن جو گلوب سیٹ کر کے دے رہا ہے. یہ ہم مفت میں ایک چھوٹے سے کنویں میں بیٹھ کے جنرلائز کر رہے ہیں, اتنا دنیا کو اپنی جیسا سمجھ رہے ہیں. اتنا بڑا ایرر تو 8 سال کا بچہ نہیں کرتا ہوتا, 7ویں سال میں ایرر ختم ہو جاتا ہے دماغ میں. اللہ کی طرف چھوٹے بچے کرتے ہوتے ہیں. جیسے میں دیکھتا ہوں دنیا ویسی ہے. ہمارے علماء کرام اگر اس طرح سوچنا شروع کر دیں, یا مذہب کے رجحان رکھنے والے اگر اس طرح سوچنا شروع کر دیں, تو ہو گیا کام. تو علماء ایسے نہیں سوچتے, مذہب کے رجحان والے لوگ کافی سارے ایسے ہی سوچتے ہیں. تو وہ 5% کے اندر سے نکلیں اور 95% کو بچائیں. 5% کے اندر بیٹھ کے یہ مسئلہ کر بھی لیا. اور اتنی PhD ہو چکی ہوئی آج کل لڑکوں کی, باقاعدہ جنگ نہروان کی تفصیلات بتا رہے ہیں. اچھا وہ جنگ نہروان چھوڑو, یہ بتاؤ World War II کے اندر کیا معاملہ تھا, مسلمانوں نے کیا رول ادا کیا؟ نہیں, یہ نہیں پتا. اچھا تو World War III میں کیا پروبیبلٹی ہوگی, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوکے, یہ بھی نہیں پتا. اوکے, اس وقت مسلمان جنگ میں ہے یا امن میں ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو تمہیں یہ کیسے پتا 1400 سال پہلے جنگ میں تھے؟ وہ والی جنگ میں PhD کر لی ہے, جو اصلی جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں تمہیں. کون سی گولیاں چل رہی ہیں ہمارے ذہنوں کے اوپر, یہ نہیں پتا. جنگ جمل میں کون تھا, کہاں پہ کتنے بندے آئے تھے, یہ پتا ہے؟ سوچے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں نے آپ کو شروع میں اس لیے بتا دیا, یہ شارٹ ویڈیو کوئی شارٹ کاٹے گا خیانت کرے گا, پوری والا حصہ کاٹے اگر آپ نے کاٹنا. ٹھیک ہے, سو یہ جنگ جمل نہروان, حضرت امیر معاویہ, حضرت علی بن ابی طالب, یہ والی باتیں ایمان کے حد تک جتنی تھی میں نے بتا دی. اب اگلی جنگ کا سوچیں جو اس وقت ہم پہ نافذ ہے. اس وقت ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں روز اپنے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے موبائل کے تھرو. اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں ان کو, وہ بیٹھے ہوئے, ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے علی بن ابی طالب حق پہ تھے. اس نے کہنا علی بن ابی طالب کون ہے؟ تو اور حق کیا ہوتا ہے, اس نے تو یہ پوچھنا حق کیا ہوتا ہے امی. تو یہ اپنی نا چھوٹے سے کنویں سے باہر آنا پڑے گا ہمیں. وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا بگر پرابلمس. اوکے.